پہلا ڈر یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کیا جائے کہ اس کا عذاب ایسا ہے، قبر میں یہ عذاب ہوگا، دوزخ میں یہ عذاب ہوگا، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ جو دوسری قسم ہے ڈرنے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، اس کی عظمت، یہ ڈر کن کے لیے؟ یہ ڈر ان لوگوں کے لیے کہ وہ جو انبیاء ہیں، وہ جو مرسلین ہیں، وہ جو اولیاء کاملین ہیں۔ پہلا ڈر تو ہمارے لیے اس لیے کہ ہم متقی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا ڈر انبیاء و مرسلین کے اس لیے کہ وہ متقی ہو چکے ہیں، وہ تقوی والے بن کر آئے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو ضرورت نہیں تقوی اختیار کرنے کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو متقی پیدا فرمایا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ بھائی نبی ہونا یہ ایک ایسا منصب ہے کہ یہ بندہ اپنی ذاتی کوشش سے نہیں بن سکتا، نبی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بنتا ہے، اللہ کے بنانے سے بنتا ہے۔ تو نبی، انبیاء، مرسلین، یہ جو دوسرا ڈر ہے ان لوگوں کے لیے اس لیے خاص ہے کہ وہ متقی بن کر آئے، اور ہم متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے کاش ہم متقی ہو جائیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جائیں، اے کاش خشیت الہی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ حضرات والا، اب آئیے، اس کی فضیلت بھی ہے نا، جب بندہ قرآن کریم پر عمل پیرا ہوتا ہے تو یقیناً اس کی فضیلت ہوتی ہے۔ تو فضیلت کیا ہے؟ مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ لوگوں نے سماعت کی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، کوئی ایسا مسلمان شخص جس کی آنکھ سے مکھی کے سر برابر آنسو نکل آئے اور وہ آنسو اس کے رخساروں کو چھو لے، اور وہ آنسو ہو خشیت الہی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ بات اللہ نے قرآن میں فرمایا وجلت قلوبہم، کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کن کے؟ وہ جو ایمان والے ہیں۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور دل ڈر جانے کے بعد آنکھ سے آنسو نکلے اور آنسو ہو مکھی کے سر کے برابر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ وہ انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ پھر اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ یہ خشیت الہی اور اس کی فضیلت۔ دوسری جو صفت، نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب تلاوت کی جائیں، تلیت تلاوت کی جائیں اس کی آیتیں ان لوگوں پر، کن پر؟ وہ جو ایمان لے کر آئے، وہ جو کلمہ پڑھے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ان لوگوں کے سامنے جب تلاوت کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں بڑھ جانے سے مراد ایمان کی زیادتی نہیں بلکہ ایمان کی پختگی ہے، ایمان کی پختگی ہے۔ کسی کے سامنے ہو وہ ایمان والا، ہماری آپ کی طرح، آپ لوگ تو ماشاءاللہ ایمان والے، میں اپنا ذکر کروں کہ میرے جیسا بیکار بندہ ہو اور اس کے سامنے پورا قرآن تلاوت کر دیا جائے تو پتہ نہیں دل موم بنے گا نہیں بنے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہو ایمان والا، مسلمان و مومن ہو، اور پھر اس کے سامنے رب باری تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو اللہ فرماتا ہے زادتہم ایمانا، اس کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے اور کامل ہو جاتا ہے۔
اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی آواز میں ایک لرزہ طاری ہوتا ہے، ان کی آواز میں ایک لرزہ طاری ہوتا ہے، ایک کپ کپی سی طاری ہوتی ہے۔ ان سے پوچھا جائے بھائی کانپ کیوں رہے ہو، یہ آواز میں تمہاری جو لرزہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بتائیں گے جناب مجھے ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے میرا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور پختہ ہو رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے، ایمان والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی، اس کا تعلق بھی ہمارے دل سے، اس کا تعلق بھی ہمارے دل سے، اور اس نشانی کے ضمن میں نے آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنانی ہیں جو آج کل کے معاشرے کے بالکل عین مطابق ہے۔ سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ جو ایمان والے ہیں ان کے سامنے جب ذکر اللہ کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے جب تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ ایمان والے ہیں کہ جن کے سامنے جو اپنے رب باری تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرات والا، اب بات یہاں پہ کہ ہم اپنے رب پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنے رب پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ توکل ہے کیا؟ یہ بھروسہ جو ہے کہ بھئی رب پر بھروسہ کرو، یہ ہے کیا؟ کس چیز کا نام ہے بھروسہ؟ کیا اونٹ کو کھلا چھوڑ دیں اور اللہ کے بھروسے کہ یہ اونٹ کہیں نہیں جاتا اور اللہ مالک ہے، یہ اونٹ کہیں نہیں جاتا، اللہ مالک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ توکل نہیں، یہ تو جہالت ہے، یہ جہالت ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد، یعنی اونٹ کو کھوٹے سے باندھنے کے بعد پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں کہ اب میرا اونٹ کہیں نہیں جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ لوگ کہ جو اونٹ کی رسی بھی باندھنا نہیں چاہتے، وہ اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ اونٹ کی رسی بھی باندھنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں نہیں جناب اللہ مالک ہے، یار کیا ہو گیا، اللہ مالک ہے، کہیں نہیں جائے گا ہمارا اونٹ۔ اور دوسرے وہ لوگ جو رسی باندھ کر بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں کر پاتے۔ دو قسم کے لوگ ہیں۔ جو خاص قسم ہے ایمان والوں کی وہ ہمارے یہاں پائی نہیں جاتی ہیں کہ ہم دکان پر تالا بھی لگا دیں اور تالا لگانے کے بعد ہم نماز پڑھ رہے ہوں پھر بھی ہمارے دماغ میں وسوسے ہوتے ہیں، یار کوئی تالا توڑ کے نہ لے جائے، یہ ہوتا ہے، یار کوئی تالا نہ توڑ دے، یار کوئی دکان میں گھس نہ جائے، کوئی لوٹ مار نہ کر دے۔ حالانکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اسباب اختیار کر چکے ہیں اور ہم نے دکان پر تالا لگا دیا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی ہم اپنے رب پر بھروسہ نہیں کر پاتے۔ نہ جانے ایمان والوں کی یہ صفت کہاں گم ہو گئی، کہاں پوشیدہ ہو گئی۔ افسوس ہے اس بات پہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتا دیا کہ سبب اختیار کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، اور اس پہ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، بولے سبحان اللہ۔ میری امت میں 70,000 بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اچھا ہم خوش تو ہو گئے،
اب وہ 70,000 میں ہمارا شمار ہوگا بھی نہیں ہوگا. آپ سنیں حدیث مبارکہ, آپ کہیں گے ہاں یار پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اچھا وہ ہوں گے کون لوگ؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو منتر جنتر نہیں کرتے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو منتر جنتر نہیں کرتے, فال کے لیے چڑیاں نہیں اڑاتے, فال کے لیے چڑیاں نہیں اڑاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں معاشرے کے 90% لوگ, 90% آبادی, میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی کس کام میں ملوث ہیں, سب جانتے ہیں. آج کل گلی گلی میں, بلکہ ایک ایک گلی میں 2 اور 3 بابا نظر آ رہے ہیں. بھائی کیا ہو گیا؟ اتنی حیثیت اور اتنی اوقات ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکے. کیا جادو کی اتنی اوقات ہے؟ لیکن کیا جادو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن رحمت میں نہیں آیا تھا؟ آیا تھا نا. کس لیے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس عورت نے جو ڈوری میں گرہ لگائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی پڑھ کے, تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز بھی ہوا. اس کی وجہ آپ کے اور ہمارے لیے تعلیم کرنا تھی کہ امت سیکھ لے, امت سیکھ لے کہ جب کسی پر جادو ہو جائے تو اس جادو کا توڑ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی 2 سورتیں صرف اسی مقصد کے لیے نازل فرما دی کہ اے محبوب یہ 2 سورتیں آپ پڑھتے جائیے 7 مرتبہ, اور یہ جو اس نے ڈوری میں گٹھا لگائی ہے وہ کھلتی جائے گی اور جادو کا اثر ختم ہوتا جائے گا. ورنہ جادو کی اتنی اوقات کیا ہے کہ وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بھی آ جائے. یہ تعلیم امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کو اجازت دی, جادو کو اجازت دی کہ جا میرے محبوب کے دامن رحمت میں جگہ لے اور امت کے لیے تعلیم ہو جائے کہ کسی پر جادو ہو جائے, ٹونا ہو جائے تو پھر اس کے لیے کرنا کیا ہے. کرنا یہ ہے کہ قرآن کی میں 2 سورتیں نازل کر رہا ہوں جن سورتوں کو معوذتین کہتے ہیں, ان سورتوں کو پڑھتے جا اور جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, یار وہ بابا جی بڑے کام کے ہیں ان کے پاس چلو. ایک چھینک بھی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کسی نے اثرات کر دی, جو ہے جادو کرا دیا, کسی نے سفلی کرا دیا. جادو ہے, ایسا نہیں ہے کہ جادو کے ہم منکر, جادو ہے, لیکن اس کا توڑ کیا ہے یہ بھی تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچایا. لیکن ہم بس وہی کہ یار کسی بابا کو تلاش کر لو, بس کسی بابا کے پاس چلے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ذہن نشین رکھیے کہ وہ لوگ جنت میں بغیر حساب و کتاب جائیں گے, اور ان کی تعداد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے 70,000 ہوگی کہ جو منتر جنتر نہیں کرتے. اور ہمارے یہاں افسوس کا مقام یہ ہے کہ چلیں, اگر آپ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دم کرنے کرانے کے خلاف بات کر رہے ہیں یا تعویذات کے خلاف, نہیں, ہم بات کر رہے ہیں ہمارے یہاں معاشرے میں بہترین اور کامل اللہ کا ولی اسے سمجھا جاتا ہے کہ جو شریعت کی عین مخالفت میں جو ہے لگا ہوا نظر آتا ہے, جس کے بال یہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں, سالوں سے نہایا نہیں ہوتا, ہاتھوں میں 6 8 10 انگوٹھیاں ہوتی ہیں, اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہی اللہ کا ولی ہے. انگوٹھیاں تو دیکھو, اتنی انگوٹھیاں, او ہو اتنا اللہ کا ولی ہے, اتنی انگوٹھیاں پہنا, او ہو نہائے. حضرت آپ نہائے کہ نہیں کب سے؟ میں 5 سال سے نہیں نہایا. اتنا اللہ کا ولی 5 سال سے نہیں نہایا. اور المیہ یہ ہے کہ ہم
قرآن کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر ایسے ہی لوگوں کے پیچھے نکل پڑتے ہیں، اور وہ بھی تم پر جادو ہوا ہے، اور تمہارے گھر میں ایک عورت ہے جس کی عمر اتنی اتنی ہے. اب کوئی عورت گئی اور ہاں میری ساس کی عمر اتنی ہے. یہ ہوتا ہے، یہ معاشرے کی بات ہے. ہم اپنے رب پر بھروسے کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑے. وہی کیا، حضرت صاحب پیر طریقت رہبر شریعت. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت، یہ جو ہم زلفیں رکھتے ہیں، زلفیں عموماً آج کا جو پیر ہوتا ہے اس کی زلفیں تو آدھی کمر تک ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے. جس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت پڑ رہی ہو وہ کیا کسی کو فیض پہنچا سکتا ہے؟ اب بتائیں، اسلام میں، شریعت مطہرہ میں کیا مرد کو ایک انگوٹھی سے زیادہ، اس پر بھی قید یہ کہ وہ چاندی کی ہونی چاہیے، اور اس پر بھی وزن کی قید کہ وہ 4.25 گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. شریعت مطہرہ نے اتنی پابندی لگائی. اب شریعت سے آگے جا کر اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جناب والا میں شریعت سے آگے نکل کر اللہ کا قرب حاصل کر لوں گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے. شریعت سے آگے جا کر قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا. حاصل قرب الہی صرف اسی صورت میں ہوگا کہ جب بندہ شریعت پر عمل کرتا 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 حقیقت، طریقت، حقیقت اور پھر معرفت تک چلا جائے. ہاں، تبھی قرب الہی حاصل ہوگا. لیکن یہاں تو شریعت کے شین سے ہو کر نہیں گزرتے، اور ہماری عوام ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑتی ہے کہ نہیں بابا جی بڑے کامل ہیں، انہوں نے تو 5 سال سے یہ نہائے نہیں، ان کے بال دیکھو. جس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت پڑ رہی ہے، ایسے شخص کے پیچھے بابا جی کچھ فیض کی بارش ہم پہ بھی لٹا دیجیے. الامان والحفیظ. تو حضرات والا، موضوع ہمارا کہیں اور چلا جائے گا. بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے 70,000 بغیر حساب کتاب کے جو منتر جنتر نہیں کرتے. اب یہ منتر جنتر نہیں کرنے سے مراد یہ بھی آپ لے لیں کہ جو کرواتے نہیں. جی، کرنے والا اگر اس میں شامل ہے تو کروانے والا بھی شامل ہے. ہاں جناب، ہم بولے کہ امام صاحب ہم تھوڑی کرتے ہیں، کرتے تو وہ لوگ ہیں، ہم تو بس جا کر بس ان سے دم کروا لیں. کرنے والا جتنا شامل، کروانے والا بھی اتنا ہی شامل ہے. تو خدارا 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 ان چیزوں سے، ایسے لوگوں سے، ایسے بد کردار لوگوں سے بچیے. یہ ایمان والوں کی نشانیوں میں سے نہیں، صفات میں سے نہیں کہ وہ اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلے جائیں. ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. بس بات ختم. یہ 3 قلبی نشانیاں جن کا تعلق ہمارے دل سے. چوتھی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، الذین یقیمون الصلاۃ. اولے امام صاحب اتنی مشکل بات کر دی، یہ کب ہوتا ہم سے؟ اس کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ملتا. کہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے وہ جو نماز قائم کرتے ہیں. یقیمون اور کریں گے. اول امام صاحب اتنی مشکل بات کر دی آپ نے، یہ ہم سے کام نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ جمعہ میں جتنا رش ہوتا ہے کہ باقی نمازوں میں اتنا رش ہوتا ہے؟ کسی مسجد میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو ماہ رمضان المبارک میں رش ہوتا ہے، کیا ماہ رمضان المبارک کے بعد یا پہلے مسجدوں میں رش نظر آتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ کام ہی اتنا مشکل ہے. گھنٹے اتنے لگتے ہیں نماز پڑھنے میں، ایک نماز پڑھنے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں، شاید 10 منٹ کی بھی بات نہیں ہوتی. لیکن بات یہ ہے نا کہ نماز، میں آپ کو، مومن کا دل، ایمان والے کا دل مسجد کے لیے کیسا؟ جیسا مچھلی پانی میں.
اور منافق کا دل یہ کیسا؟ جیسے مچھلی پانی سے باہر مچلتی ہے نا، ایسے منافق مسجد میں آ کر مچلتا ہے۔ جیسے پنجرے میں پرندہ قید ہو، ایسے مسجد میں اپنے آپ کو قید محسوس کرتا ہے۔ یہ علامات منافقین میں سے ایک ہے، اور علامات مؤمنین میں سے یہ ہے کہ جس طرح مچھلی پانی میں راحت و سکون محسوس کرتی ہے، اسی طرح ایمان والا مسجد میں راحت و سکون محسوس کرتا ہے۔ لیکن ہم امام صاحب 4 گھنٹے لگتے ہیں نماز پڑھنے میں، ہم کیسے پڑھیں گے؟ 2 گھنٹے لگتے ہیں، 10 منٹ بھی نہیں لگتے، 10 منٹ 15 منٹ بس آئے، نماز پڑھی، سکون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا۔ اور لیکن افسوس، صدہا افسوس، ہم وہ کام تو بآسانی کر بھی لیتے ہیں جن کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم بس کہہ لیتے ہیں نہیں ہم صاحب ہم دلی طور پر پکے مسلمان ہیں، ہاں ہم اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ جب اس کی آیتیں ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ بھی جاتا ہے، ہمارا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، ہم اپنے رب پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں، لیکن امام صاحب عمل ہم سے نہیں ہوتا، عمل ہم سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اور واضح بات کر دی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ بس یہاں بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی یہ اگرچہ ہم نماز نہ پڑھنے والے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، یہ جائز نہیں کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا، میں